أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ صدق اللہ العظیم۔ واستعینوا، عین واو نون، اسی سے عون ہے، اسی سے تعاون ہے۔ عون کے معنی مدد، تعاون کے معنی ایک دوسرے کا مددگار ہونا، ایک دوسرے کو مدد فراہم کرنا۔ اسی سے استعانہ ہے۔ استعانت کے معنی ہوتے ہیں مدد مانگنا، مدد طلب کرنا اور مدد حاصل کرنا۔ استعانہ مصدر ہے، اس سے عربی میں فعل ماضی آتا ہے استعانہ، اس نے مدد مانگی۔ مضارع آتا ہے یستعین، وہ مدد طلب کرتا ہے، وہ مدد مانگتا ہے۔ اور اس سے فعل امر ہے استعن، تو مدد مانگ، تو مدد حاصل کر۔ اور جمع اس استعین سے ہے استعینوا، تم سب مدد حاصل کرو۔ اور شروع میں واو لگا اور کے لیے، پچھلی بات سے آگے چل رہے ہیں۔ واستعینوا، پچھلا کام کرنا ہے، واستعینوا، اور تم سب مدد حاصل کرو۔ کس چیز سے؟ بے امداد کے لیے آتا ہے، کسی ذریعے کو اپنانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ بے ذریعے کے معنی میں آتا ہے، ساتھ کے معنی میں آتا ہے، سے کے معنی میں آتا ہے۔ تو مدد حاصل کرو بالصبر، صبر سے، صبر کے ذریعے، صبر کو ذریعہ بناؤ حصول مدد کا۔ والصلاۃ، وا کے معنی اور، الصلاۃ، صلاۃ پہ الف لام، اس سے مراد خاص معین نماز ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم لیا اور اس کو ادا کیا۔ تو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہاں صبر کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ صبر کے معنی ثابت قدمی ہے۔ صبر سے مراد وہ نہیں، بے بسی کی کیفیت نہیں ہے، بے بس ہو جانے کا نام صبر نہیں ہے۔ سب اس عجز کا نام نہیں ہے جو بے بسی کی بنیاد پر قائم ہو، بلکہ صبر کے معنی ثابت قدم ہو جانا، ڈٹ جانا، کیونکہ صبر کا حکم ملا ہے فی البأساء والضراء وحین البأس۔ صبر کیا جاتا ہے مشکل حالات میں، یعنی اپنے آپ کو زندہ رکھنا، سروائیو کرنا اور پورے کردار کے ساتھ کھڑا رہنا۔ والضراء، اور تکلیف میں ہمت ہارنا نہیں، ہمت کو قائم رکھنے کا نام صبر ہے۔ وحین الباس، اور سخت جنگ کی حالت میں صبر کرو، تو آرام سے بیٹھ کے ایک سائڈ پہ نہیں ہو جاؤ، بلکہ میدان میں آ کر ڈٹ جاؤ۔ والصلاۃ، اور نماز سے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی کہ صبر سے اور صلاۃ سے، نماز، صبر سے اور نماز سے مدد پاؤ، مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا، اور اِنَّا یقیناً، بے شک، ہا وہ مؤنث، تو مراد صلاۃ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ پوری روش ہے، صبر اور صلاۃ کے مجموعے سے جو ایک انسان کے اندر ایک روش قائم ہوتی ہے، ایک کردار جنم لیتا ہے، یہ کردار مراد ہے۔ اور بعض اس کا معنی نماز کے لیے ہے۔ وَإِنَّهَا، اور یقیناً وہ، لَکَبِیرَۃ، کبیرہ کا بارا سے ہے، اس سے کبر ہے، اسی سے تکبر ہے، اسی سے کبریائی ہے، اس کے معنی بڑا پن ہے۔ تو کبر کے معنی، اور اسی سے کبیر ہے، بڑا، اور کبیرہ اس سے مؤنث ہے، اس سے پہلے لام تاکید کے لیے آیا ہے۔ جس طرح انہا کا انہ تاکید کے لیے آیا ہے، پھر اس کی جو خبر ہے کبیرہ،
اس پر بھی لام آ کے اسے مزید تاکید کر کے مزید مؤکد کر دیا گیا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً وہ تو ہے ہی بوجھل، بہت گراں ہے، بہت مشقت میں پڑ جاتا ہے انسان۔ الا علی الخاشعین، مگر، الا کے معنی مگر، یہ حرف استثناء ہے، یعنی اس میں مشقت میں پڑ جاتا ہے، یہ بوجھ جل ہوتی ہے، الا مگر یہ لوگوں کے لیے نماز کوئی مشقت کی چیز نہیں بلکہ ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ علی الخاشعین، علی کے معنی پر، الخاشعین، خاشین عین، 3 حروف اصلیہ ہیں۔ خشوع کے معنی جھکاؤ، خاص طور پہ آواز اور نظروں کے جھکاؤ کے لیے قرآن میں خشوع کا آیا ہے، خاشعت الاصوات للرحمن۔ اور یہ خشوع وہ نہیں ہے جو تکلفاً ہو، بلکہ دل کی اپنی جو کیفیت ہوتی ہے اللہ کے سامنے، جو اللہ کے جلال اور ہیبت کا جو ایک ڈر ہے اور اپنی عاجزی و انکسار کا جو استحضار ہے، اس کے نتیجے میں جو آواز اور آنکھوں کا پست ہو جانا ہے، اس کا نام خشوع ہے۔ نماز میں خشوع کا حکم ہے، یعنی دل کی اس کیفیت کے ساتھ آنکھوں اور آواز کا جھک جانا۔ خشوع اس سے خاشع ہے، خشوع رکھنے والا، اور یانون جمع کا ہے، خاشعین، خشوع رکھنے والے۔ تو فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت گراں گزرتی ہے، بہت بوجھل ہو جاتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے یہ روش، صبر و صلات کی روش مشکل اور گراں نہیں ہوتی، جو خشوع رکھنے والے ہیں، جو اللہ کا ڈر، اپنا عز و انکسار اور اس کے ساتھ جھکاؤ کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں ان کے لیے یہ روش مشکل نہیں۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پچھلی آیات میں آپ کو یاد ہوگا کہ بنو اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ایمان تازہ کرو، اس لیے کہ تمہارا جو تمام انبیاء پہ جو دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں، تمہارا ان پر ایمان نہیں ہے جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے، لہٰذا اس کتاب پر، اس نبی پر ایمان لے آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو، اور یہ جو دنیا تمہارے اندر گھس گئی ہے، یہ جو دنیا کا جاہ اور مال کی محبت تمہارے اندر گھس گئی ہے، اس کو نکالو۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس دنیاوی جاہ و مال اور دنیا کی محبت سے نکلنے کے لیے تمہیں ایک روش اپنانی پڑے گی، وہ ہوگی صبر کی اور صلات کی۔ اس روش کو اپناؤ اور اس سے مدد مانگو۔ ان چیزوں کو جب تم اپنا لو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن ہے حقیقت کہ یہ روش اپنانا کوئی آسان نہیں ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں ان کے لیے مشکل بھی نہیں ہے جن کے اندر خشوع ہے۔ خشوع کی وضاحت ہم کر چکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خشوع کی کیفیت عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح معنی میں خاشع بنائے اور صبر و صلات کی روش اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔